السلام علیکم۔ شارٹ سٹوری نمبر 4، تھینک یو میم۔ یہ کہانی ہے مسز لوئلا بیٹس واشنگٹن کی۔ لوئلا بیٹس واشنگٹن ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہے۔ سامان وغیرہ گھر میں لے کر جا رہی ہوتی ہے کہ اچانک کوئی 19-20 سال کا ایک لاغر سا کمزور سا لڑکا پیچھے سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کا سامان وہ چھین کر، جو اس کا بیگ ہے وہ چھین کر لے جائے گا، لیکن اس کوشش میں وہ کیا کرتا ہے، اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے۔ اس بیگ کی جو سٹرپ ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو لڑکا ہے وہ بھی گر جاتا ہے۔ جیسے وہ لڑکا گرتا ہے، مس لوئلا بیٹس واشنگٹن اس لڑکے کو جا کے پکڑ لیتی ہے گریبان سے، اور گریبان سے پکڑنے کے بعد اس کو 2-3 زور سے جھٹکے دیتی ہے اور کہتی ہے میرا بیگ پکڑو۔ اس کا بیگ جب وہ پکڑا دیتا ہے تو اس لڑکے کو گھسیٹ کر اپنے گھر کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ تو وہ لڑکا بڑا ڈرتا ہے کہ کہیں آپ مجھے پولیس کے حوالے تو نہیں کر دیں گے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، کم سے کم ایسے منہ کے ساتھ تو نہیں۔ تو وہ اس کو اپنے گھر لے کے چلی جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تمہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا، اور تاکہ میں تمہیں صحیح اور غلط چیزوں کے بارے میں بتاتی۔ تو لیکن کہتی کہ نا، لیکن شام بھی کافی ہو چکی ہے، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، میرا خیال ہے اس کے لیے ہی تم نے چوری کی ہوگی۔ تو لڑکا کہتا ہے نہیں، مجھے نا بلو سوٹ جو چمڑے والے جوتے ہیں مجھے وہ چاہیے تھے، میں نے اس لیے کوشش کی۔ تو کہتے لیکن تمہیں میرا بیگ نہیں چرانا چاہیے تھا، تمہیں محنت کرنی چاہیے تھی، لیکن کوئی بات نہیں۔ اور پھر اس سے پوچھتی کہ تم کیا کھانا پینا پسند کرو گے، اور وہ اپنے صوفے پہ وہ بیگ بھی رکھ دیتی ہے اور اس لڑکے کو کہتی کہ اپنی تم حالت جو ہے وہ ٹھیک کرو، سامنے وہ سنک پہ جاؤ، منہ دھو، کام کرو، بال ٹھیک کرو، تاکہ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے بنا کر لے آؤں۔ وہ عورت جب کھانا بنا کر اس کے سامنے آ جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، تو اس دوران وہ لڑکا اس کے سامنے بیگ بھی پڑا ہے اور بیگ کی طرف وہ دیکھتا ہے، دروازے کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ اس کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ لڑکا بھاگ بھی سکتا ہے، لیکن لڑکا نہیں بھاگتا۔ اب وہ نہیں چاہتا کہ اس پہ اب دوبارہ ٹرسٹ نہ کیا جائے۔ پھر جب وہ کام کر لیتی ہے اور جیسے ہی کام مطلب کھانا وغیرہ بنا لیتی ہے، کھانا بنانے کے بعد وہ کیا کرتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ باتیں کرنا لگ پڑتی ہے، اور اس کو اپنے کام کے بارے میں بتاتی ہے کہ کس طرح سے وہ کام کرتی ہے بیوٹی پارلر میں، کس قسم کی وہاں پہ خواتین وہاں پر آتی ہیں، اور اس کام کے دوران وہ اس کے ریلیٹیوز کے بارے میں نہیں پوچھتی، یا کوئی بھی ایک ایسا کویشچن نہیں پوچھتی اس لڑکے کے ساتھ جو کہ اس کو ڈیگریڈ کرے۔ جب اسے اچھی طرح سے کھانا کھلا دیتی ہے، پھر آخر پہ اس کو پیسے بھی دیتی ہے کہ یہ اپنے لیے اب جوتے خرید لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ڈیولش وے کے ساتھ، یہ شیطانی طریقے کے ساتھ، الیجٹمیٹ وے کے ساتھ اگر کوئی چیز خریدے جائے یا جوتے خریدے جائے تو وہ تمہارے پاؤں کو جلا دیں گے۔ تو کہتے ہیں نیکسٹ ٹائم کسی کا بیگ نہ چھیننا، کوشش کرنا، محنت کرنا، اور محنت کرنے کے بعد کوئی بھی چیز خریدنا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس لڑکے کو وہ نیچے چھوڑنے آ جاتی ہے، جیسے ہی وہ نیچے چھوڑنے آتی ہے اور چھوڑ کے واپس جاتی ہے، وہ لڑکا واپس مڑتا ہے، اور واپس مڑ کے وہ کہنا چاہتا ہے اس کو تھینک یو میم، البتہ اس کے ہونٹ ہلتے ہیں لیکن وہ کہہ نہیں پاتا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔